بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پچھلے سبق کے اندر ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد کا پہلا حصہ پڑھ چکے ہیں، جس کے اندر اظہار کو تو ہم تفصیلی طور پر مکمل کر چکے تھے، جبکہ ادغام کا کچھ حصہ ہم پڑھا چکے تھے۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد کا دوسرا حصہ پڑھائیں گے، جس کے اندر ادغام کا وہ بقیہ حصہ بھی ہم پڑھانے کی کوشش کریں گے، جبکہ اس کے بعد اقلاب اور اخفاء کی جو دو قواعد ہیں، دو قاعدے ہیں، ان کے بارے میں تفصیلی طور پر جو ہے بات ہوگی۔ تو ادغام کا جو حصہ رہ گیا تھا، ادغام یعنی دو حرفوں کو ایک کر دینا۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون کے 6 حرفوں یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوتا ہے، یعنی نون کو ان حرفوں میں اس طرح ملا کر پڑھتے ہیں کہ دونوں جو ہے ایک ساتھ مشدد ہوتے ہیں۔ ادغام کی 2 قسمیں، غنہ کے ساتھ، بلا غنہ۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ پچھلے سبق کے اندر گزر بھی چکی ہے۔ غنہ کے ساتھ یہ لام اور را کے سوا 4 حروف، لام اور را کے سوا 4 حروف یعنی یا، نون، میم، واو میں ہوتا ہے، جیسے من یقول، من نشاء بحجارۃ من وال۔ اور بلا غنہ جو ہے یہ درجہ بالا 4 حرفوں کے سوا باقی 2 حرف یعنی لام اور را میں ہوتا ہے، جیسے ھدی للمتقین من ربہم۔ یہ مکمل تفصیل پچھلے جو سبق ہے اس کے اندر بھی گزر چکی ہے، لیکن یہاں بھی انہوں نے ذکر کی ہے، تو چلو سرسری جو ہے میں یہاں پر بھی آپ لوگوں کو بتلا دیا ہے میں نے۔ لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ نون ساکن اور تنوین کے جو مکمل تفصیل اور بحث اور قواعد ہیں، وہ ہم نے جبکہ 2 اسباق کے اندر جو ہے اس کو تقسیم کیا ہے، 2 حصوں کے اندر، تو اس لیے ان مکمل قواعد کو سیکھنے کے لیے آپ لوگوں کو دونوں جو اسباق ہیں وہ ان کو مکمل طور پر جو ہے دیکھنا ہوگا، اور مکمل طور پر آپ لوگوں کو سیکھنا ہوگا دونوں اسباق کو۔ یعنی پچھلا جو سبق ہے، سبق نمبر 14 اور ایپیسوڈ نمبر 51 ہے، جبکہ یہ سبق نمبر 15 اور ایپیسوڈ نمبر 52، تو ان دونوں کو آپ لوگوں کو جو ہے مکمل دیکھنا ہوگا، تب جا کے جو ہے آپ سمجھ جائیں گے مکمل بحث کو اور تفصیل کو نون ساکن اور تنوین کے بارے میں۔ اب نوٹ کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 جگہ یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا: سنوان، قنوان، بنیان، دنیا، یاسین والقرآن، نون والقلم، من جو ہے من راقن یعنی سکتہ، یہاں پر سکتہ بھی آتا ہے نا، من راق یہاں پر جو سکتہ ہے، تو ان 7 جگہوں پر جو ہے یہ یرملون والا قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ یہ اہم چیزیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ الفاظ جہاں بھی آ جائیں، یہ 7 ان جگہوں پر جو ہے یرملون والا قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ اچھا، نمبر 3، قلب یا اقلاب۔ اقلاب یا قلب کا معنی ہے بدلنا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھنا۔ یہ بدلنا اس وقت ہوتا ہے جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے، خواہ ایک کلمے میں ہو یا 2 کلمے میں ہو، جیسے سنبلۃ من بین علیم بالظالمین، زوج بہیج، امدا بعیدا۔ اب یہاں پر انہوں نے یہ 4-5 مثالیں دی ہیں، تو ان سب کے اندر دیکھو، پہلے مثال کے اندر سنبلۃ، یہاں پر نون ساکن ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے جبکہ با آیا ہے نا، نون ساکن کے بعد با آیا ہوا ہے، تو اس لیے ہم نون کو میم سے بدل دیں گے، سنبلۃ کے بجائے ہم سنبلۃ پڑھیں گے۔ مم بین کے اندر بھی اس طرح نون ساکن ہے، اس کے بعد با آیا ہوا ہے، تو ہم جو ہے من کو میم کے، نون کو میم کے ساتھ بدل لیں گے، تو ہم من بین کے بجائے مم بین پڑھیں گے۔ اسی طرح علیم بالظالمین کے اندر علیم جو ہے نون تنوین آیا ہوا ہے، یہاں پر نون ساکن اور تنوین کے قواعد جاری ہے نا، تو یہاں پر نون تنوین کی مثال ہے۔ پہلے جو ہے یہ 2 مثالیں سنبلۃ اور من بین میں،
نون ساکن کی مثال ہے، جبکہ علیمن میں نون تنوین کی مثال ہے۔ یہاں پر نون تنوین کے بعد با آیا ہوا ہے تو ہم نون تنوین کو با سے بدل لیں گے، تو علیمم، یہ میم سے جب بدل لیں گے، نون تنوین کو میم سے تبدیل کر لیں گے تو یہ علیمن کے بجائے علیمم بالظالمین پڑھیں گے۔ اسی طرح زوجم بہیج، یہاں پر نون تنوین ہے تو نون تنوین کے بعد جو ہے با آیا ہوا ہے تو نون تنوین کو، یعنی جو نیچے دو زیر ہے تنوین کے، اس کو ہم میم سے بدل لیں گے تو زوجن کے بجائے ہم زوجم بہیجن پڑھیں گے۔ امدم بعیدہ میں بھی اسی طرح۔ اچھا، نمبر 4، اخفا۔ اخفا کا معنی ہے چھپانا۔ اخفا کا کیا معنی ہے؟ چھپانا، یعنی نون کو بلا تشدید غنہ کے ساتھ اس طرح پڑھا جائے کہ اس کی آواز ایسے صاف سنائی نہ دے جیسے اظہار کے ساتھ پڑھتے وقت سنائی دیتی ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یرملون کے 6 حروف اور با کے علاوہ باقی حرفوں میں سے کوئی حرف آئے، خواہ ایک لفظ میں ہو یا 2 میں، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کے ذہن میں رہے کہ حروف اخفا کو ہم نورانی قاعدے کا جو کورس پڑھا چکے ہیں اس پر، اسی چینل پر، تو حروف اخفا کی مکمل تفصیل ہم وہاں پر بھی پڑھا چکے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ تجوید کا الگ سبق جو ہے وہ ہم پڑھا رہے ہیں، تو حروف اخفا بس یہ ذہن میں رکھیں کہ ان حروف کے علاوہ، یعنی یہ 6 حروف حروف حلقی ہے، جبکہ 6 حروف یرملون ہے، اور جو 6 اور 6 12، جبکہ 13واں حرف جو ہے یہ با ہے۔ ان 13 حروف کے علاوہ باقی جو 15 حروف بچتے ہیں وہ جو ہے حروف اخفا ہے۔ 15 حروف جو ہیں حروف اخفا ہیں۔ آپ ذرا اگر حروف تہجی پر تفصیل دیکھیں گے تو اس طرح آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ تو انہوں نے یہاں پر یہ مثالیں دی ہیں، جس سے عندہ نون ساکن کے بعد جو رفع میں سے دال آیا ہوا ہے، انت کے اندر نون ساکن کے بعد تا آیا ہوا ہے، کنتم کے اندر نون ساکن کے بعد تا آیا ہوا ہے۔ اس طرح یہ سارے مثالیں کے اندر جو ہے آپ دیکھیں گے تو خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ نوٹ: اخفا کرتے وقت زبان کی نوک کو تالو سے جدا مگر اس سے قریب ہی رکھ کر آواز کو بقدر ایک الف کے خیشوم ناک سے ادا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ آج کا سبق دوستو۔ پچھلے سبق کی طرح یہ بھی بہت اہم سبق ہے، چونکہ دونوں ایک ساتھ ہی ہے، تو یہ بھی اہم سبق ہے، اس کو بھی لازمی واچ کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو سمجھنا ہے تو وہ کامنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے۔ تو آج کا سبق اتنا ہی ہے، ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔